غیر محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا عظیم شان مہینہ گزرا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی عبادتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک رمضان کے روزے اور ایک رات کی تراویح اور تلاوت قرآن۔ تو جو رمضان کے روزے تھے اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ روزے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اور قرآن کریم بھی اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں نازل فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس قرآن مجید کا فائدہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قرآن عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ روزہ اس لیے دیا کہ تقویٰ ہے، اور قرآن شریف اس لیے دیا کہ تقویٰ ہے۔ تو روزے سے تقویٰ کیسے آئے گا؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں رکنے کو، بچنے کو، اپنے آپ کو گناہوں سے اللہ سے ڈرنا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے کہ آدمی ہر گناہ سے بچ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، کہ اللہ مجھے تقویٰ عطا فرما۔ آپ تو امام المتقین تھے، لیکن پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے تقویٰ مانگتے تھے، اور آپ تو سب سے زیادہ تزکیے والے تھے، مگر آپ بھی اللہ تعالیٰ سے تزکیہ مانگتے تھے۔ وزکھا انت خیر من زکاہا، اور تقویٰ یہ آپ علیہ السلام کی دعا ہے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، کہ اللہ ہمیں اتنا خوف عطا فرما، اتنا ڈر عطا فرما کہ ہم گناہ نہیں کریں۔ جب گناہ کا موقع آئے گا تو اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، اور اللہ کا ڈر وہ اللہ کا ڈر گناہوں سے نہ ہو۔ جتنا انسان اللہ سے ڈرتا رہے گا گناہوں سے بچتا رہے گا۔ اور یہ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ اللہ کے دھیان سے پیدا ہوگا۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوگی اتنا تقویٰ پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک ابدا، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے کہ میں سب سے زیادہ آپ سے ڈرنے والا۔ آپ تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا ہے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اور فرمایا کہ وہ اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہر وقت مجھے اللہ نظر آئے۔ جس کو اللہ نظر آئے، جس کے دل میں اللہ ہو، جس کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، ڈر پیدا ہو جائے گا، سارے گناہوں سے ہو جائے گا، کوئی گناہ نہیں کرے۔ یہ جو رمضان کا روزہ اللہ نے ہمیں دیا، کیسے اس سے تقویٰ پیدا ہوگا کہ صبح سے شام تک ہمیں روکا، کھانے سے روکا، پانی سے روکا، حلال خواہش سے بیوی سے روکا، اور کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، اور حلال خواہش بیوی حلال ہے، بچنے کی رکنے کی استعداد پیدا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو رکنا ہے حلال چیزوں سے روکا تاکہ مشق ہو جائے، اور ساری زندگی حرام سے روک گئے، حلال سے روک گئے، کھانے سے پینے سے، مگر غیبت تو حرام ہے، غیبت بھی کر، چغل خوری بھی کر، کسی کو گالی بھی دے، رشوت بھی لے، اور جھوٹ بھی بول دیا، کسی کا دل بھی دکھا دیا، تو حرام ہے۔ تو حلال کھانے سے تو رک گئے اور حلال پانی سے تو رک گئے، مگر حرام کا ارتکاب کر دیا، تو یہ روزہ نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، کتنے ایسے ہیں جو صرف بھوکے پیاسے رہے، انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ تو روزہ اگر باقی روزہ ہوتا
تو یہ روزہ ہمارے اندر رکنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اب یہ کیسے رکتا ہے انسان؟ اب دیکھیں ایک آدمی ہے، اس کے سامنے کھانا افطار ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اور شربت بھی ہے، کھجور بھی ہے، لیکن وہ نہیں کھا رہا۔ کیوں؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا، یہ پوری زندگی رہے گی۔ جب بھی کوئی حرام سامنے آئے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں یہ حرام کام نہیں کر سکتا۔ دفتر جائے گا تو وہاں رشوت کا موقع آئے گا، سود کا موقع آئے گا، جھوٹ کا موقع آئے گا، دھوکے کا موقع آئے گا، خیانت کا موقع آئے گا، تو وہ کیا کہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، دفتر میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور خلوت میں بھی خلوت کا موقع آئے گا، خلوت میں موبائل کے گناہ کرتا ہے، خلوت میں موبائل کے گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کوئی نہیں دیکھ، کوئی دیکھ، اللہ دیکھ، کون دیکھ رہا ہے؟ اور اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ دھیان پیدا ہو جائے گا، خلوت میں کوئی گناہ نہیں کرے، دفتر میں، دکان میں، گھر میں ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، کسی سے لڑائی کر رہا ہے، کسی کے ساتھ یہ جتنی بھی لڑائی جھگڑے ہیں، جتنی بھی عدالتوں میں جھگڑے ہیں، یہ سارے اس وجہ سے ہیں کہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اگر آج مسلمانوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو، تقویٰ روزہ جو ہے صرف بھوکا پیاسا رکھنے کا نام نہیں تھا، یہ تو ایک مشق تھی کہ مسلمان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہر وقت مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، میں نے کسی مسلمان کا دل نہیں دکھانا۔ مسلمان کا دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے سامنے کھڑے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا ما اطیبک وما اعظمک، اے رسول اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور تیرے اللہ کی بڑی عظمت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لحرمۃ المؤمن اعظم عند اللہ منک من مالہ و دمہ، مسلمان کی عظمت اللہ کے نزدیک اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ ہے اس کے خون کی عظمت، اس کے مال کی عظمت۔ ایک آدمی خدا نہ کرے، خدا بیت اللہ کی دیوار کو توڑے، اتنا بڑا گناہ، سارے دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اتنا بڑا گناہ کرنا ہے، بیت اللہ کی دیوار توڑا ہے۔ اس حدیث کے بعد مسلمان کا دل توڑنا بیت اللہ کی دیوار کو توڑنے سے بڑا ہوگا۔ کسی مسلمان کو دھکا دینا بیت اللہ کی دیوار کو دھکا دینے سے بڑا ہوگا۔ کسی مسلمان کو گالی دینا، یہ بیت اللہ شریف کو گالی دینے سے بڑا ہوگا۔ مسلمان کی زمین دبا لی، اس کے زمین پہ قبضہ کر لیا، جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ جب باپ بنایا ہے تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ میراث نہیں کرتے، میراث پہ قبضہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور یہ جہنم میں داخل ہوں گے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ حرام مال یہ آگ ہے، کسی کا قرض دے دیا اور اس کو دیا نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب بنایا، آپ نے پوچھا کہ تو کسی کا قرضہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر فلاں کا قرضہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے قرض کے ادا کرنے کے لیے کوئی مال چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا۔ میں ان کے نوازے ان کی نواز جناب پھر ایک صحابی مانگ گیا رسول اللہ آپ پڑھنے میرے پر قرضہ میں تھا۔ صحابہ بھی ایسے مسلمان کا پیسہ لینا رشوت سے، سود سے، جھوٹ سے، دھوکے سے کتنا بڑا گناہ ہے۔
اگر یہ روزے سے تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، روزے سے اسے بھوکا پیاسا نہیں رکھنا ہے اللہ، وہ تو اللہ تعالیٰ ایک خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹے اس بات کا دھیان ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بڑی طاقت والا ہے، اللہ بڑی قوت والا ہے، اس کی سزا بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی دردناک ہے، اللہ بہت ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ بڑی طاقت والا ہے۔ اس اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے گا تو کوئی گناہ نہیں کرے گا، صرف تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی، جب لڑائی نہیں ہوگی تو پولیس کے تھانے نہیں ہوں گے، پولیس نہیں ہوگی، تھانے نہیں ہوں گے، عدالتیں نہیں ہوں گی، وکیل نہیں ہوں گے، جج نہیں ہوں گے، جیلیں نہیں ہوں گی، کوئی کسی مسلمان سے لڑے گا۔ تقویٰ ایسی ہے جب تک تقویٰ نہیں آئے گا، یہ جو سارے معاشرے کا روزہ اللہ نے صرف لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے، صحابہ نے اس لیے روزہ رکھا تھا ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، یہ بات نہیں تھی۔ روزہ تو تقویٰ پیدا کرنے کے لیے تھا، تقویٰ اس لیے تھا کہ اس سے معاشرے کے اندر جو جتنا بھی انتشار ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے، ختم ہو جائے۔ تقویٰ ہوگا رشوت نہیں لے گا تو دفتروں میں سرکاری دفتروں میں کام صحیح ہو جائے گا۔ تقویٰ نہیں ہوگا، تقویٰ ہوگا تو سود نہیں ہوگا، جب سود نہیں ہوگا تو ملک پہ قرضہ نہیں ہوگا، ملک پہ قرضہ نہیں ہوگا۔ ہمارا جتنا بھی ملک میں قرضہ ہے، سودی نظام ہے، سود کی وجہ سے تو اللہ سے جنگ ہے۔ جس آدمی کی اللہ سے جنگ ہو، ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں جب کسی علاقے سے گزرتا ہوں اور وہاں بینک دیکھتا ہوں تو میرا دل اتنا ٹوٹتا ہے کہ اس بستی والوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ کسی ملک میں جنگ ہو وہاں پر کیسے آ سکتا ہے؟ اور جی اللہ کے ساتھ جنگ، ہمارے یہاں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ چلو جی بینک والے کو ہم مکان کرایہ پہ دے دیں گے، دکان پیسے زیادہ ملیں گے۔ حاجی صاحب ہوتے کہ اس شہر والوں کے ساتھ تو اللہ نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اس شہر میں ہمیں کہاں سے آ سکتا ہے، اس شہر والوں کے مسئلے کیسے حل کر سکتے؟ تو تقویٰ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں تھا، روزہ اس چیز کا نام تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت والے، بڑی قدرت والے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ سارا بگاڑ کرتا ہے۔ آج جتنے لوگ یعنی چھوٹی چھوٹی بات میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، چھوٹی سی بات۔ ایک ہمارے مولوی صاحب تھے، وہ فرمانے لگے کہ میں جیل چلا گیا، تو وہاں جیل میں نے بیان کیا، تو بیان کے بعد ایک آدمی نے کہا کہ ہم کہاں آتی ہیں، اس کو پھانسی کی سزا مر جائے گا، آپ سے ملے۔ کہتے میں اس سے ملا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ جیل کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ ایک آدمی نے مجھے کہا، میں نے اس کو گولی ماری، گالی کا جواب گولی سے مر گیا۔ کیس چلا تو میری جائیداد روپیہ پیسہ سونا چاندی اس میں چلا اور میں جیل آ گیا۔ تو مولانا نے کہا کہ جیل میں تو آپ بڑی عزت کے ساتھ رہے، جیل میں تو سب قیدی ہوتے ہیں، عزت تھوڑی ملتی ہے۔ کہ جیل تو آپ کو کسی سے گالی میں ہوتی کیونکہ آپ جناب سے، حضرت سے، محترم سے بات کی ہے، تو سارے گالی والے جیل پہنچے اور تو گالی ہی چلتی ہے، وہاں پہ عزت والے لوگ تھوڑی ہوتے۔ مولانا نے اس کو کہا کہ دیکھو اگر تم اس کی گالی پر صبر کرتے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے نا، وہ شہر الصبر، صبر کیا ہے، تقویٰ کیا ہے کہ انسان تقوی سے صبر پیدا ہوگا اور رمضان سے صبر پیدا ہوگا۔ جب صبر پیدا ہوگا کیسے پیدا ہوگا؟ صبح سے شام تک کھانے سے صبر، پینے سے صبر، حلال بیوی سے صبر۔ یہ صبر صرف رمضان میں نہیں ہے، یہ پوری زندگی صبر ہے۔ کسی نے ہمیں گالی دی، ہمیں صبر کرنا۔ مولانا نے کہا کہ اگر تم صبر کرتے تو صبر پر سب سے بڑی جنت کا وعدہ اللہ نے کیا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ بے حساب اجر اللہ تعالیٰ، بے حساب جنت اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے جو صبر کرے گا۔ صبر کرے گا، اپنا پتا پانی کرے گا، پتا مارے گا، لڑے گا نہیں،
کہا اگر تم صبر کر دینا تو تمہیں اس پوری دنیا سے ایک آدمی نے گالی دی اور میں نے صبر کیا، معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا، کیس نہیں کیا، پھر اس کے ساتھ لڑائی نہیں کی، میں نے معاف کیا، تو اس صبر پر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت دیں گے جو اس دنیا سے زیادہ ہوگی، اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور جنت غیر فانی ہے، دنیا محدود ہے اور جنت لامحدود ہے، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، بے حساب اس کو ملے گا جس نے ایک گالی پر صبر کیا۔ مولانا نے کہا کہ اگر تم صبر کر دینا تو تم تو جاتے جنت میں اور وہ جاتا جہنم میں، اب آپ نے اسے مارا، وہ مر گیا، شہید ہو گیا، وہ شہید ہو کے جنت چلا گیا اور تم نے اس کو قتل کیا اور تم جاؤ گے جنت۔ یہ غصے کی سزا، یہ غصہ ہے، یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا کس لیے دیا؟ صبر۔ صبر کیا ہے؟ غصہ، غصے کو پینا، معاف کرنا۔ یہ جتنی بھی طلاقیں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری محبت سے دیتے ہو، کس چیز سے؟ غصے سے۔ پھر غصے میں آ کے مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کہ جی میں نے غصے میں آ کے طلاق دیا، طلاق ہوئی کہ نہیں؟ تو طلاق تو گولی ہے، گولی زہر ہے، آپ کسی کو زہر محبت سے دیں یا غصے سے دیں، گولی کسی کو مارے محبت میں غصے میں تو گولی لگی گی جان سے۔ طلاق طلاق۔ اگر غصہ ختم ہو جائے، غصہ کیسے ختم ہوگا؟ مسلمان صبر برداشت کیا، گھر مل جائے غصہ نہ کرے، برداشت کرے، بازار میں جائے برداشت کرے۔ صرف یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کیا ہے؟ دن بھر میں کھانے سے صبر، پینے سے صبر، حلال سے صبر، غصے میں صبر، کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی صبر۔ اس صبر کی برکت سے کیا ہوگا؟ ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ کا ایک حکم اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ سارے معاشرے کے سارے مسائل حل ہو سکتے۔ ہمارے معاشرے کے مسائل کو دنیا والے نہیں حل کر سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، وہ کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے لوگ سلامت رہیں، کسی کو تکلیف نہ ملے، وہ مسلم۔ اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ صرف اس ایک حدیث پر اگر سارے مسلمان عمل کریں تو عدالتوں میں کوئی کھلے کا کیس نہیں ہوگا، طلاق نہیں ہوگا، عدالتوں میں جھگڑے نہیں ہوں گے، لوگوں کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ سالوں سے 70 80 سال، صدیوں سے لوگوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں، یہ لڑائی کوئی نہیں ختم کر سکتا، یہ صبر کی جنت ختم کر سکتا۔ صبر کی جنت کتنی بڑی ہے؟ ایک گالی پہ صبر کرنا، اس کی جنت اس ساری دنیا سے۔ اور غصے کا انجام جہنم ہے، غصے کا انجام جہنم ہے۔ معاف کرنے والے کو جنت ملے گی۔ ہمارے تبلیغ میں جاتے ہیں ساتھی تو شام کو اور رات کو امیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ بھائی سب کو معاف کر کے سو جاؤ۔ کتنی اچھی بات ہے، سب کو معاف کرو، ٹینشن فری لائف گزارو۔ جس شخص کو معاف کرنا آ گیا، معافی مانگنی آ گئی نا، اور اس کے مزے ہیں اس دنیا۔ معافی کی جنت بہت بڑی جنت ہے، صبر کی جنت بہت بڑی جنت ہے۔ کسی نے آپ کو گالی دی، آپ نے بھی گالی دی، کیا آپ کو کیا؟ اور اگر اس نے گالی دی اور آپ نے کہا نہیں میں صبر کروں گا، آپ کو وہ جنت ملے گی جو ساری دنیا سے زیادہ۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں آپ کو گالی دیتا ہوں، آپ گالی سنو، میں آپ کو 1 کروڑ روپے دوں۔ آدمی کیا کہے گا؟ 10 گالیاں دے دو، 1 کروڑ روپے دے دیں، 10 گالیاں دے دو، میرے بھائی جنت ملے گی۔ تو یہ جو رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا، یہ اس لیے دیا تھا کہ ہمارے اندر صبر پیدا ہو جائے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور اس قرآن کی برکت سے جب آپ کو قرآن پڑھتا چلا جائے گا، سارا قرآن کیا کہتا ہے؟ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تمہیں اس کا علم نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ قرآن کی 2 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر سارے انسانوں کے دلوں میں وہ اتر جائے اور انسانوں کے دلوں کا یقین وہ بن جائے تو سارا بگاڑ سکتا۔ قرآن کی 2 آیتیں، دنیا والے ہمارے مسائل کو نہیں حل کر سکتے،
ہمارے مسائل کو تو قرآن حل کرے گا، ہمارے مسائل کو تقوی سے حل ہوں گے، ہمارے مسائل کو صبر سے حل ہوں گے۔ قرآن کریم کی 2 آیت ہیں، الم یعلم ان اللہ یرا وہو معکم اینما کنتم، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ یہ 2 آیتیں یہ ہر برائی کو ختم کرتی ہیں۔ جب تک یہ اس آیتوں کا استحضار دل میں آئے گا انسان کوئی برائی نہیں کرے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، رشوت دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جھوٹ بولے، اللہ دیکھ رہا ہے کوئی کسی کی بے احترامی کرے، کوئی نہیں، ساری برائی ختم ہو جائے، سارے گناہ ختم ہو جائے۔ اگر ایک عالم مثال دے رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شعر کر دے، میرے ساتھ ایک شعر چل رہا ہوگا اور وہ شعر کہتا کہ جہاں تم نے بدنظری کی اور موبائل کا گناہ کیا، کوئی زبان سے کسی کو تکلیف دی، جھوٹ بولا تو حملہ کر، تو یہ موبائل کے اندر سے گناہ کر سکے تو موبائل نکالے گا، شعر کو پہلے دکھائے گا، دیکھو میں گناہ نہیں کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ تم مجھے ویسے میرے پہ حملہ کرو۔ شعر میرے ساتھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ شعر کا مالک، شعر کا رب ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ 2 آیتیں اگر انسان کے دل میں اتر جائے تو قرآن یہ قرآن ایسی کتاب ہے، ساری دنیا کے بگاڑ کو ختم کر دے، ساری دنیا کے فساد کو ختم کر دے۔ میرے محترم بھائیو، یہ تقویٰ کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے، جن کا قول فعل حال اللہ کا دھیان ہو، ہر وقت اللہ کو راضی کر رہے ہوں، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ چل رہے ہوں۔ یہ ہمارے اکابر جو اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، یہ تقوی والے تھے۔ جتنا ہم اپنے اکابر کے ساتھ جڑیں گے، ان کی صحبت میں آئیں گے، یہ اللہ کے دھیان والے ہیں، ہمارے اندر میں اللہ تعالیٰ کو چیزیں پیدا کرتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی اکابر تھے انہوں نے کسی نہ کسی کی صحبت اٹھائی ہے۔ ہندوستان کے اندر جو سب سے بڑی محنت ہوئی ہے، حضرت سید احمد شریف رحمۃ اللہ علیہ، علماء نے لکھا ہے کہ 30 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ میں توبہ کی۔ 30 لاکھ جس شہر سے گزرتے تھے، جس بستی سے گزرتے تھے، اللہ نے ان کو ایسے صاحب توجہ اور اللہ والا بنایا ہوا تھا، پوری بستی نمازی بن رہی تھی، اور 30,000 ہندو، سکھ، عیسائی ان کے ہاتھ میں مسلمان۔ اور یہاں پہ موجود کی حسین پڑی تھی ہمارے بالا ان کے، جب وہ تھانہ بمن تشریف لائے تو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ ان کی صحبت کی برکت تھی، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ان کو لے کر آئے، ان کی گود میں 2-2.5 سال میں تھے، حضرت نے توجہ دی اور اللہ تعالیٰ نے حاجی امداد اللہ کو شیخ الکل بنا دیا، شیخ المشائخ بنا دیا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، یہ جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں ان سب کے وہ شیخ تھے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت شیخ الہند تھے، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت سہارنپوری تھے۔ یہ دونوں کے دونوں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء تھے، اور حضرت گنگوہی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ان اللہ والوں کی توجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا۔ تو میرے محترم بھائی، اور یہ ہمارے اکابر ہیں، مشائخ ہیں، ہمارے اللہ والے ہیں، جتنا ہم ان حضرات کی صحبت میں ادب کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو ان حضرات کی خدمت میں رکھیں گے، اللہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرے گا، اور جب تقویٰ اندر آئے گا تو سارا بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ کوشش کریں اللہ والوں کی صحبت میں خود بھی جوڑیں، دوسروں کو بھی جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں